الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تین باتیں تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں، اور اللہ تعالی نے تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے تمہارے اوپر اپنی والدہ کی، دوسری روایات میں والد کا بھی ذکر ہے، یہ جو بخاری کی روایت ہے اس میں صرف والدہ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے والدہ کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عرب معاشرے کے اعتبار سے، چونکہ اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی لوگ تھے، اور وہاں یہ مرض اپنی بڑی بھیانک شکل کے ساتھ موجود تھا، حضور نے فرمایا اللہ نے یہ بھی تم پر حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات، اللہ نے یہ بھی تم پر حرام قرار دیا ہے کہ تمہارے اندر ایسا بخل اور خود غرضی آ جائے کہ تم صرف لینا جانتے ہو، دینا جانتے نہ ہو۔ ایسا بخل اور خود غرضی بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بات بالکل ناپسند کی ہے کہ تم فضول بحث مباحثے میں لگو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہرگز تمہارے لیے پسند نہیں کی
کہ تمہاری عادت جو ہے بہت زیادہ سوال کرنے کی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کرتے پھرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ گویا کہ اس میں 6 باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ گئیں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت زیادہ سوال کرنے کو پسند نہیں کیا۔ یہ بہت زیادہ سوال کون سا منع ہے؟ اس کے پیچھے کئی طرح کی ذہنیتیں ہوتی ہیں، اسلام نے ان سب سے روکا۔ بعض جگہ سوال کرنا صرف آگے والے کو خاموش کروانا، بعض جگہ سوال کرنا اپنے علم کا اظہار کرنا، بعض جگہ سوال کرنا اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرنا، بعض جگہ سوال کرنا مقصد وہاں انتشار پیدا کرنا، ایسا سوال داغنا جس سے بحث مباحثہ اور جھگڑا جنم لیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سوال کرنے کو تمہارے لیے ہرگز پسند نہیں۔ بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتر رہی تھی اس وقت تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے قرآن نے بہت ہی محتاط رہنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہت بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی چیز حرام قرار دے دی جائے، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور مقتول کے جسم کے ساتھ کیا کر دو؟ ٹیچ کر دو۔ مقتول زندہ ہو کر بیٹھ جائے گا، بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اس سے کوئی آسان بات ہو سکتی ہے قاتل کو پکڑنے کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ ہم بات سمجھ نہ سکے، ذرا اللہ سے پوچھئے۔ پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیدیں بڑھتی گئی، آخر میں اس نہج پر پہنچ گئے کہ اگر ایک مرتبہ اور پوچھ لیتے کہ موسیٰ اب بھی ہم نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ ایک شرط اور ایسی بڑھا دیتے کہ روئے زمین پر ان کو اس طرح کی گائے نہ ملتی۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے اور قرآن نے اس طرح کرنے والوں کو جاہل کہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، خام خواہ فضول تم سوال نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تمہارے اوپر حج فرض ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی ہر سال فرض ہے یا ایک ہی مرتبہ؟ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو تم کر لیتے؟ حضور نے فرمایا جس بات کو میں مطلق رکھوں اس کو مطلق ہی رکھو، جس بات کو کہ میں شرطیں اور مقید بیان کروں اس کو ویسا ہی لو، خام خواہ باریکی میں نہ جاؤ۔ اس لیے جو لوگ طہارت کے اعتبار سے باریکی میں جاتے ہیں، لوگ ہمیں ایسا باریک سا سوال کرتے ہیں پاکی کے اعتبار سے، بھئی جتنا باریکی میں جاؤ گے اتنا کیا کرو گے؟ الجھ جاؤ گے۔ میں نے یہ اصول آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، حلال و حرام کے اعتبار سے بالکل باریکی میں جاؤ یہ تقویٰ ہے، لیکن پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بہت زیادہ باریکی میں نہ جاؤ۔ مثلا سنت کے مطابق وضو کر لیا، اب خام خواہ باریکی میں نہ جاؤ کہاں خشک رہ گیا کہاں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں میں وسوسے کا مرض بہت ہے، واش روم سے آتے ہیں کہ جی بس شک پڑ جاتا ہے۔ ایک صاحب ایک نوجوان یہاں آتے ہیں، وہ پونا گھنٹہ واش روم سے نہیں نکلتے۔ اب یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ ایک مرض پیدا ہو گیا اور اللہ کے نبی نے اس مرض سے پناہ مانگی۔ ہمارے آقا نے فرمایا جب آپ اچھی طرح استنجا کر لو گے اللہ تعالیٰ کیا دے دیں گے؟ پاکی دے دیں گے۔ وسوسے کے مریض کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا ارشاد لکھ کر سامنے رکھے، بس اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے ہر عضو کو کتنی مرتبہ دھو لو؟ 3 مرتبہ۔
بھائی اس سچے سے اوپر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. بس 3 مرتبہ وضو کر لیا ٹھیک ہے. ہاں حلال و حرام میں بال کی کھال اتارو، باریکی میں جاؤ. یہ چیز میں لے رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں، آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ چونکہ سب سے بڑا تقوی جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے. بھائی سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچنا ہے. اس سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، جو حرام سے بچتا ہو. اور جہاں گناہ کبیرہ آ جائے تو اس کی ایمانی جوش اور ولولہ دیکھنے والا ہو، یہ واقعتاً مومن اور متقی پرہیزگار بندہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ سوالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ ناپسند کیا ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے فضول بحث کو بھی تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ ناپسند کیا ہے. جو بندہ بہت زیادہ بولنے کا عادی ہو، بس اس کا کام ہے چل سو چل، وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا، اس بندے کی زبان ہی قیامت والے دن گناہوں کا اتنا انبار لگا دے گی. رسول اکرم، بھائی ایک حدیث سناؤں آپ کو، صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ زبان سے ایسی بات نکالے گا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کیا کہہ گیا ہوں، اور یہ بات جو ہے اس کو جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گی. اسی لیے بہت زیادہ بولنا، جہاں بیٹھے ہیں چپ رہنے کا سوال. آج یہ مرض ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. جس بندے کو دیکھو کہ یہ چپ رہ ہی نہیں سکتا، اس کی زبان قابو ہی میں نہیں ہے، وہ اپنے لیے بہت مسائل پیدا کرے گا. اسی لیے نکاح کے خطبہ میں جب بھی جمعے کے بعد خطبہ نکاح پڑھاتا ہوں تو اس میں کیا کہتا ہوں؟ قولوا قولا سدیدا. قول سدید کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے دیکھو، آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات پہ غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ، حضرت عمر تو اس بارے میں اتنے حساس تھے، فرمایا تھا کہ جس بندے کو دیکھو کہ یہ ہر وقت فضول بک بک میں لگا رہتا ہے تو جناب یہ اپنے عملوں کو ضائع کرے گا. چونکہ جو بہت زیادہ بولتا ہو اس میں اس کا جھوٹ بھی بہت شامل ہوگا، اس میں مبالغہ بھی بہت زیادہ شامل ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بک بک کرنے والے شاعروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک اس طرح کے فضول شاعر کے بارے میں فرمایا کہ تیرے پیٹ میں جو شیر ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ تیرا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھرا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اس کو آج کل کمال سمجھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور قرآن کریم نے بھی سورہ فرقان میں ایمان والوں کی نشانیوں کو یہ بیان کیا کہ وہ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. ہر وقت فضول بحث، فضول باتیں. خواتین میں یہ بہت مرض ہوتا ہے. جہاں اکٹھی ہو گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ علیہ السلام کو خواب میں جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی عورتوں کی کثرت ہے. اس میں جو 2 سبب گنوائے ان میں سے ایک یہ کہ شوہر کی ناشکری، اور دوسرے میں کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو فضول بحث مباحثے سے بچانا. ہاں زبان اللہ نے علم کے لیے دی ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو. تیری زبان کیا ہو؟ اللہ کی یاد سے تر ہو. یہ تو زبان علم سکھانے کے لیے ہے، یہ تو خیر کی دعوت دینے کے لیے ہے، یہ تو علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ تو کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال سیکھ لیں تو اس سے بڑی خیر انسان کے اعضاء میں سے کوئی ہو نہیں سکتی. اور اگر ہم اس کو غلط، اس لیے امت میں بڑے بڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ایسے. اب تو ہمارے یہاں چیزیں ختم ہو گئی نا، یہ خانقاہی نظام برباد ہو گیا، پیری مریدی صرف کاروبار اور کمرشل ہو گئی. اب تو کیا ہو گئی ہے؟ کمرشل ہو گئی ہے. اور اس قوم کو پیر چاہیے بھی ایسے تربیت والے پیر چاہیے ہی نہیں.
خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی پر ٹوک دو، وہ بندہ 1 مہینے تک اس کے چہرے کی سوج نہیں اترتی. کسی کو ٹوک دو. ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم کسی کو غلطی پر ٹوک نہیں سکو گے. آج وہ زمانہ ہے. بہرحال جب خانقاہی نظام اپنی صحیح نہج پر تھا، تربیت پر، اصلاح پر، تو اس وقت بہت زیادہ اس کی تربیت دی جاتی کہ بھئی زبان کا صحیح استعمال سیکھو. بادشاہ لوگ خانقاہوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے، شہزادوں کو بھیجتے، تاکہ ان کو اپنی زبان کا صحیح استعمال آ جائے، ان کو پتہ ہو کہ کیسے بولنا ہے، یہ آداب آئے، ان کو تربیت آئے. اور بھائی اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے، آپ اپنی زندگی پہ غور کرو. میری زندگی میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، ایسی مجھ سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں. چونکہ زبان کے غلط استعمال جس نے کیا ہے اس کو نہیں یاد رہتا، جس کے ساتھ استعمال ہوا ہو اس کو بات یاد رہتی. جو حضرت علی نے فرمایا تھا نا، جراحات السنان لها التیام، کیا کمال کر دیا حضرت علی نے. ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر خنجر سے، چھری سے، تیر سے کسی کے جسم کو چھلنی کر دیا جائے وہ زخم مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ صدیوں نہیں مٹا کرتی. آپ بھی اپنی زندگی میں غور کیجئے، کسی موقع پر کسی صاحب نے ہمیں کوئی ایسا لفظ کہا تھا، 20 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس کی تلخی کو بھلا نہیں سکے. آج تک یہ یاد ہے کہ اس نے مجھے یہ لفظ کہا تھا، مجھے یہ چبھتا جملہ کہا تھا، مجھے یہ چبھتا جملہ کہا تھا. بہرحال دوسری بات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ تم فضول بحث، زبان کے غلط استعمال سے بچو. تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم اپنے مال کو ضائع کرو، یہ تمہارے لیے بالکل ناپسند ہے. اور حضور علیہ السلام نے تو یہی فرمایا، قرآن کریم نے اور زیادہ سختی فرما دی کہ یہ جو فضول خرچی ہے یہ شیطان کا عمل ہے. فضول خرچی بھائی کس کا عمل ہے؟ شیطان کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود قرآن کریم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا نوازا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا، عرش تک جانے کا موقع دیا، یہ مقرب فرشتوں کے ساتھ رہتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان ہونے کے باوجود اس کو نورانی مخلوق کے ساتھ رکھا، لیکن اس نے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کا غلط استعمال کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے بھائی سجدے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو اللہ کی رحمت کی ناقدری کی. بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو کاروبار دیا ہے، جو مالی وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے دیے ہیں، ہم ان کو غلط جگہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے یار ہم میں سے تو کوئی بھی اسراف نہیں کرتا. اسراف اس وقت ان گناہوں میں سے ہے جو ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر گلی میں ہو رہا ہے، ہر فرد اس میں مبتلا ہے. ہمارے یہاں جتنی بے جا غلط رسمیں ہیں، خوشی کے موقع کی، غم کے موقع بھی، ہمارے یہاں الٹی سیدھی جو رسمیں ہیں، ان سب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں شادی کے موقع پر دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں تعمیرات میں دیکھ لیجئے، اور ہمارے یہاں اپنے آپ کی حیثیت کو بڑا بنانے کے لیے دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں موبائلوں کی دنیا دیکھ لیجئے، گاڑیوں کی دنیا دیکھ لیجئے. اور نہیں ہے تو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے الیکشن دیکھے ہوں گے. بھائی الیکشن میں تو اسراف نہیں نہ ہوا؟ بہت زیادہ. کیوں بھائی؟ الیکشن میں تو فضول خرچی نہیں نہ ہوئی؟ بہت زیادہ. اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بالکل بھی فضول خرچی نہیں ہے. آپ کہیں گے فضول خرچ ہم میں سے کون آ گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خوشی کے موقع کی جو رسمیں ہیں یہ ساری کیا ہے؟ فضول خرچی. اب غم کے موقع پر ہم نے پتہ نہیں کون کون سے کھانے شامل کر لیے ہیں، وہ ساری کیا ہیں؟ فضول خرچیاں. گھر کے اندر چلے جاؤ، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں گھروں کے اخراجات کہاں ہیں، اسراف کہاں ہے.
اسی لیے ہم میں سے ہر کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، سادہ زندگی کو کوئی اپنانے والا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریباً اکثر صحابہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی انتہائی سادہ، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی نے معاشی مسائل کو ایک بات میں حل فرمایا کہ اپنے معاشی معاملات میں اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا یہ عادی معیشت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادی معیشت ہے، اخراجات کو احتیاط سے کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی، آپ کی زندگی تکلف سے پاک، تصنع سے پاک، بناوٹ سے پاک۔ اب ہمارے یہاں تکلفات ہیں، تصنع ہے، بناوٹ ہے، ہر اعتبار سے دیکھ لیجئے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے۔ تو مال کا ضائع کرنا، یہ بات تو میں اکثر بیانوں میں عرض کرتا ہوں، وہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کل قیامت والے دن قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے جب تک 5 سوالوں کے، ہاں اس میں بھائی مال کے بارے میں کتنے سوال ہیں؟ 2 سوال ہیں، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ اب ہمارے یہاں خیر پر خرچ کرنا تو بڑا مشکل ہے، خیر پر خرچ کرنا تو کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ جہاں ذاتی مفادات آ جائیں دیکھیے وہاں پیسہ کتنا، ہم میں اور صحابہ اکرام میں یہی تو خرچ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر نے ٹوکا کہ یار آپ اور آپ کا بیٹا کیا کرتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں ہر جگہ۔ تو حضرت سعد بن عبادہ ناراض ہو گئے کہ آپ مجھے اس پر نہ ٹوکا کرو، آپ مجھے اس پر نہ ٹوکا کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد سعد بن عبادہ دیکھتے اللہ کے نبی کے کتنے مہمان ہیں؟ 200، بھائی 200 کے 200 ہی آ جاؤ۔ کتنے مہمان ہیں؟ 100، 100 کے 100 آ جاؤ، 100 کے 100 آ جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا، اللہ کے نام۔ ان کو پتا تھا کہ یہ مال ہمیں کس لیے دیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں جوڑ جائیں، مرنے کے بعد ماشاءاللہ ہمارے بیٹے ہمارے لیے خرچ کریں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ جب تیرا مال تھا تو نے خرچ نہیں کیا تو تیری اولاد تیرے لیے کہاں خرچ کرے گی؟ تیری اولاد تیرے لیے کہاں خرچ کرے گی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ ناپسند کیا ہے۔ اور چوتھی بات، وہ 3 باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی کرو۔ اسلام میں ماں باپ دونوں کی نافرمانی حرام ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ماں کا حق جو ہے وہ والد سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ علماء نے فرمایا کہ پورے حق میں سے 3 حصے جو ہیں وہ ماں کے ہیں، چوتھا حصہ کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ کیوں؟ ماں کو 3 فضیلتیں ایسے حاصل ہے جو باپ کو حاصل نہیں ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے جنم دینے میں جو 9 ماہ کی تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر دوسری تکلیف ولادت کے وقت ہے، پھر ماں 1.5 سال بچے کو کیا پلاتی ہے؟ دودھ پلاتی ہے۔ ان مشقتوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ماں کا حق کیا کر دیا؟ بڑھا دیا بنسبت باپ کے۔ ہاں اگر حکم ہے کہ کسی جگہ ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے تو اسلام نے بتا دیا کہ وہاں خدمت کا پہلو ماں کی طرف غالب ہونا چاہیے، ادب اور احترام کا پہلو جو ہے وہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ والد کی۔ جہاں عزت کا معاملہ آئے، احترام کا معاملہ آئے، وہاں فضیلت حاصل ہے بھائی کس کو؟ والد کو۔ جہاں خدمت کا موقع آئے وہاں فضیلت حاصل ہے کس کو؟ ماں کو۔ اور ماں فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی خدمت خود بخود اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی، اس کے گناہوں کی کیا ہو جائے گی؟ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، اور میں نے آپ کا تعارف ان کو پہلے بھی کروایا ہوا ہے۔ یہ وہی عظیم الشان، بھائی یاد رکھیں گے ان کا تعارف، یہ وہی عظیم الشان صحابی ہیں کہ آج روضہ رسول جو ہے وہ سارا کا سارا انہی کے مکانوں پر مشتمل ہے۔ انہی کے مکانوں پر کیا نصیب پایا انہوں نے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے
تو اللہ کے نبی کو ایک مکان تحفتاً دیا رہائش کے لیے. حضور علیہ السلام کی دوسری ازواج بھی آگے دوسرا دے دیا, تیسرا دے دیا. یہ جو روضہ رسول ہے یہ سارے کس کے مکان ہیں؟ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تو چوتھے مکان کی اور ضرورت پڑی. اب چوتھا مکان کوئی ہے نہیں, ساتھ لگتا مکان کس کا ہے؟ حضرت نعمان بن حارثہ کا ہے. خیال آیا کہ نعمان بن حارثہ سے میں یہ لے لوں, لیکن پھر خیال آیا کہ اس اللہ کے بندے نے تو پہلے ہی میرے اوپر 3 مکان وار دیے ہیں, تو شرم آئی. یہ بات آہستہ آہستہ حضرت نعمان بن حارثہ تک پہنچ گئی. ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مجھ سے چوتھے مکان کو بھی ضرورت کے لیے لینا چاہتے ہیں. پہلے 3 تو تحفتاً دے دیے, اب اور ضرورت پڑ گئی ہے. لیکن شرم کی وجہ سے اللہ کے نبی مجھے جیسے ہی پتہ چلا بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کے عرض کیا حضرت نعمان بن حارثہ نے, اللہ کے حبیب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو چوتھے مکان کی بھی بیٹی کے لیے ضرورت ہے, اور آپ شرم اور عار کی وجہ سے مجھ سے مانگ نہیں رہے. میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, میری مال و جائیداد میں سے جو آپ لے لیں وہ مجھے 1000 گنا زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہ جائے. اس لیے آپ چوتھا مکان بھی لے لیجئے, آپ چوتھا مکان بھی لے لیجئے. آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہوتی ہے نا, تو وہاں جو دل پر کیفیت آتی ہے یہ بھی آتی ہے کہ یار نعمان بن حارثہ کے نصیب, اللہ کے نبی انہی کی مکان میں آرام فرما رہے ہیں, شیخین یہی آرام کر رہے ہیں, اور وہاں ہر وقت درود و سلام. اور بھائی اس کو کہتے ہیں مقبولیت, بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقبولیت. ابراہیم علیہ السلام سے بڑا دانا کون ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کو تعمیر کر کے کیا کہا؟ ربنا تقبل. اور اللہ جب کسی چیز کو قبول کر لے تو رائی کے دانے بھی پہاڑوں سے وزنی ثابت ہوتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قبول نہ کرے تو پہاڑ بھی رائی کا دانہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر آئے تو محلے کی چھوٹی سی مسجد اللہ آباد کر دیتے ہیں. اللہ قبول کرنے پر نہ آئے مغلوں کی بڑی بڑی مسجدیں, حکومتوں کی بڑی بڑی مسجدیں, وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. ابھی مجھے چند دن پہلے ایک دوست دبئی ہو کر آئے, وہاں کی جو مشہور مسجد ہے جس کی بڑی شہرت ہے, کہنے لگے مفتی صاحب وہاں جا کے اتنا صدمہ ہوا, وہ عظیم الشان دنیا کا عجوبہ ہے, شاہکار مسجد بنائی ہے, لیکن وہاں گورے گوریاں انگریز جسم ننگے تصویریں, وہ سوائے تصویروں کے لگتے نہیں اس مسجد کا کوئی اور مقصد ہے. میں نے ان سے عرض کیا بنانے والوں کا مقصد ہی یہ تھا, ان کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کروانا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو قبول کر لیں اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں, ہم میں سے ہر کوئی آج کل کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے بھائی؟ اب نعمان بن بشیر کے مال کو اللہ نے قبول کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے؟ یہ تو بات ضمنی آ گئی. مجھے حضرت نعمان بن حارثہ کا ایک واقعہ سنانا تھا, میں موضوع سے ہٹ کے دور چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی تم پر کیا قرار دی ہے, اور خدمت میں ترجیح کس کو ہے؟ ماں کو. حضرت نعمان بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو جمع کیا, اور جمع کر کے حضرت نعمان بن حارثہ کو بھی بلایا. کہا نعمان آج میں نے خواب میں جنت کی سیر کی, تو میں جنت میں پھر رہا تھا کہ تمہارے قرآن کی تلاوت جنت میں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. میں نے تمہاری تلاوت کو کہاں سنا؟ یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے, کس کا واقعہ ہے؟ خواب کا. اور میں کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی معراج تو 22-23 مرتبہ ہوئی ہے, جسمانی معراج ایک مرتبہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے نا, وہ قدموں کی آہٹ والی بات, اس کا تعلق سفر معراج سے نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ خواب سے ہے. اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھی تھی وہ بات بھی. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا روحانی آئینہ کوئی نہیں تھا, تو اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کی خوبیاں دکھا دی جاتی تھی.
حضرت بلال والا واقعہ بھی اسی طرح ہوا، اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ میں کس کی سیر کر رہا ہوں؟ جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ لیکن جنت کی سیر میں نے ایک بات محسوس کی کہ نعمان بن حارثہ کی آواز قرآن کی میرے ساتھ ساتھ ہے۔ میں نے جبرائیل فرشتے سے پوچھا یہ کیا، یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت نعمان بن حارثہ کی ہے، حضرت نعمان بن حارثہ۔ ان صحابی کو اور بھی بڑی فضیلت ہے، چلو ایک اور اب ذہن میں آگے وہ بھی سنا دوں، یہ بھی بعد میں سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، نعمان بن حارثہ آئے۔ نعمان بن حارثہ سلام کر کے چلے گئے، سلام کر کے چلے گئے۔ تو جب چلے گئے تو اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد نعمان بن حارثہ کو دوبارہ بلایا، کہا نعمان تم نے جب مجھے سلام کیا تھا تم نے دیکھا میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا جی بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا؟ جی میں نے دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہنے کہ اللہ کے حبیب مجھے تو نہیں پتہ چلا، کوئی عام بندہ بیٹھا ہوگا۔ کہا نہ، یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھے تھے۔ یہ کون بیٹھے تھے؟ آج تو نے جبرائیل سے سلام کیا ہے، اور جبرائیل نے آپ کو توجہ سے دیکھا ہے، اور فرشتے کا کسی کو توجہ سے دیکھنا یہ علامت ہے کہ اس پر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ اب نعمان بن حارثہ، حضور نے فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، اور نعمان بن حارثہ کی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے تعجب اور حیرت سے فرشتے سے پوچھا یہ کس نیکی کی وجہ سے نعمان کی آواز یہاں جنت میں گونج رہی ہے؟ کس نیکی کی وجہ سے؟ تو مجھے فرشتے نے بتایا اس نیکی کی وجہ سے کہ نعمان بن حارثہ جو ہیں یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے؟ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس نیکی کی وجہ سے آپ جنت میں سیر کر رہے ہیں، اور ان کی تلاوت کی آواز آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اور یہ بات تو میں اب بہت مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ اس مضمون کی زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ نوجوانوں کو، نئی نسل کو۔ بھائی کس کو ضرورت ہے؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے اوپر یہ بھی حرام قرار دے دیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی بھی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا، لیکن یہ گناہ جدید شکل میں ہمارے یہاں آج موجود ہے، ہمارے یہاں آج موجود ہے۔ مثلا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیٹی سے، اولاد سے نفرت کرتے ہو فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ ہمارے یہاں فقر و فاقہ ہے، ہمیں میٹھی میٹھی گولیاں دی گئی ہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی تو تم پالو گے کہاں، اور اب یہ ذہن اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے، ایک مرتبہ ایک پڑھے لکھے اچھے عہدے پر فائز ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی، وہ آدھ گھنٹہ تک یہ مان کے نہیں دیے کہ نہیں جی بچے جو ہیں وہ ایک دو ہوں تو ان کی تربیت اعلیٰ ہوتی ہے، جب وہ باز نہ آئے تو پھر مجھے تھوڑا سا تلخ سوال کرنا پڑا۔ میں نے کہا یار آپ کے کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے تو 2 ہیں یا 3 ہیں۔ میں نے کہا آپ کے ماں باپ جو کتنے ہیں؟ آپ کے دادا کی کتنی اولاد ہے؟ اتنے بھائی اور فلاں اور فلاں۔ اس کا میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ تمہارے والد چچے تاؤں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ماشاءاللہ تم تربیت کرو گے۔ تم کیا کرو گے؟ بھائی پہلے لوگوں کی اولادیں زیادہ تھی یا آج؟ تو تربیت ان کی اچھی تھی یا آج؟ یہ مفروضہ بنا لیا گیا ہے، مفروضہ بنا لیا گیا۔ ہمیں یہ سبق، یہ جناب اولاد کم ہو اور بڑا دیکھو یورپ کا ایک طریقہ واردات ہے، جس طرح ہمارے ملک میں نا واردات، اسلامی انقلاب کو روکنے کے لیے واردات ڈالی جاتی ہے، جمہوریت کس کی؟ جمہوری، حب الوطنی۔ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی فراڈ ہونا ہو تو عنوان بڑا خوبصورت آتا ہے، او بھائی ایسے ہی ہے، حب الوطنی، جمہوریت اور فلاں اور فلاں۔ یورپ کا طریقہ واردات بھی یہ ہے کہ وہ عنوان بڑا اعلیٰ لاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ یورپ کا عنوان دیکھ کر ہی ہمیں ان کی پالیسی اور سازی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اب عنوان بہت اعلیٰ ہے، عنوان بہت اعلیٰ ہے، خود رائے کی آزادی۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کی توہین۔
عنوان بہت اعلیٰ ہے، عورتوں کی آزادی، عنوان بہت اعلیٰ ہے، اور پیچھے کیا چھپا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، پیچھے جو گند ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ عنوان بہت اعلیٰ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، آپ سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے جو گند ہے بھائی آپ اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو زندہ دفن کرنا تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن آج کل ہم شرم تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی، جناب اس کی تربیت کہاں ہوگی، اس کو کیسے؟ بھائی پیدا تم نے کیا ہے، پیدا تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی جدید شکل یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہم نے اپنی نئی نسل کو ایسی جدید تعلیم کے حوالے کر دیا ہے کہ ہم ان کی تربیت سے غافل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پردہ۔ اس وقت پردہ جو ہے آپ شہری زندگی میں دیکھ لیجئے، اگر بازار میں 100 عورتیں ہیں، 100 عورتیں، تو 99 کا پردہ جو ہے 99 کے اوپر تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ 99 کے اوپر کیا برس رہی ہے بھائی؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ آگے قرآن کہہ رہا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ عورتیں گھر سے اس طرح نکلیں کہ ان کا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت گھر سے نکلے اور اس کا جسم ڈھکا ہوا نہ ہو، جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس وقت اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ عورت اگر ایسی خوشبو لگا کر نکلے پورا رستہ مہک جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے وہ عورتیں جو دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے ارشادات کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ہمارے یہاں اب کہاں پردہ ہے؟ ہمارے یہاں اب کہاں پردہ ہے؟ قرآن کریم کا تو 2 ٹوک حکم تھا، 2 ٹوک حکم تھا، اور یہاں تک حکم تھا حضرت سودا رضی اللہ عنہا بڑے قد کاٹ کی تھی، بھاری وجود کی تھی، حضرت عمر نے رستے میں ان کو ٹوکا کہ سودا جب آپ نکلا کرو تو زیادہ اہتمام کے ساتھ نکلا کرو، آپ کی شناخت ہوتی۔ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، قرآن کریم نے تو ان کے اوپر پردہ لازم کر دیا، ان کے اوپر کیا کر دیا؟ پردہ لازم کر دیا۔ اب ہمارے یہاں بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ بھائی میں نصیحت کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں آپ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ بعض منظر آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں، ان کی ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ میں گجرانوالہ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں نے ایک بزرگ داخل ہوئے، اتنا نورانی حلیہ کہ میں سچ بات نظر رک کر رہ گئی ان پر۔ بہت خوبصورت سفید داڑھی، نورانی چہرہ، ماتھے پہ محراب کا نشان، اللہ کے بندے بہت خوبصورت۔ اور جب اندر داخل ہوئے 7 بہویں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، سچ بات یہ ہے کہ یہ صورتحال کہ ان کی طرف نظر اٹھانا بھی جائز نہیں۔ اب یہ وہ بزرگ جو ان بچیوں کے جھرمٹ میں ہے، جس کے چہرے پر سجدے کا نشان ہے، اور ماشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ چمک رہا ہے، اور مسلمان کا چمکنا چاہیے، یہ کوئی عیب نہیں، لیکن کیا اس اللہ کے بندے سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور ہماری نوجوان نسل کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جناب پردے کی وجہ سے تمہاری حیثیت گرتی ہے، نہیں۔ آپ جتنی بھی یورپ کی عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، ان سب کے جو انٹرویو ان کو پڑھ کے دیکھو، وہ کہتی ہیں جناب ہمیں پہلے یوں لگتا تھا کہ ہم مارکیٹ کا مال ہیں۔ میں مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہم کیا ہیں؟ مارکیٹ کا مال۔ ہمیں تو صرف مردوں کی تسکین کے لیے پیدا کیا۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے سورہ مومنون کے شروع میں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی تشریح میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اصل میں یورپ چاہتا ہے کہ ایک شمع مجلس ہونی چاہیے۔ ایک کیا ہونی چاہیے؟ شمع مجلس ہونی۔ آپ اس میں سارا کچھ ہی سمجھ لیجئے۔ مردوں کے دفتر میں ہمارے یہاں بھی
اسکولوں میں بھی اب پیچھے ایک بدبخت نے ہمارے یہاں بھی یہ بات لازم کر دی تھی مردوں کے. اب میرے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے ٹیچر حضرات ہیں, دیندار ہیں, سب دکھ ہی ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا کریں گے, ہماری حکومت نے کیا فیصلہ کیا کہ ماشاءاللہ سارے مرد ٹیچر ہیں اور ایک بیچ میں کیا ہے, خاتون ہے. وہ بقول حضرت مولانا کے کیا چاہیے, شمع مجلس چاہیے. اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ. قرآن کریم نے تو ہمیں حکم دیا تھا ایمان والو اپنی نظروں کو کیا رکھو, نیچا رکھو. میں عرض کر رہا تھا یورپ کی جتنی عورتیں اسلام میں داخل ہوتی ہیں, میں ان کے مضامین آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں, پڑھا کرو, جہاں ملے پڑھا کرو. ان میں ایک بات بہت نمایاں, وہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو پردہ ہے یہ دور غلامی کی علامت ہے, جب عورتوں کو جوتے کی خاک سمجھا جاتا تھا, لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں یہ احساس ہوا کہ ہم تو سوائے تسکین کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن جب اسلام قبول کر کے ہم پردے کے ساتھ گھر سے نکلی, اس دن ہمارے ضمیر نے کہا ہاں آج تجھے معاشرے میں عزت ملی, آج تجھے معاشرے میں کیا ملی ہے. اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ باپردہ عورت کا جو آج بھی ہمارے گلی بازار میں, آپ سب میری تائید کریں گے, رستے میں گزرتے ہوئے باپردہ خاتون کا جو احترام ہے وہ دوسری کو حاصل ہے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, جو عزت, جو شرف, جو دل میں احترام. میں اپنا واقعہ سنا دوں. میں بہت سال پہلے جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ کے لیے لے کر گئے, میں سیالکوٹ وہ پاسپورٹ آفس میں گیا, وہاں ایک بچی, اتنی میں حیران ہوا اس بچی پر, مکمل پردے میں ڈھکی ہوئی اور اچھی پوسٹ پر وہ کام کر رہے تھے. جب میرا سارا کام ہو گیا نا تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا بیٹی میں آپ کے پاس ٹائم ہے, میں آخری تھا, اس کو کہا جی میرے پاس اب ٹائم ہی ٹائم ہے. میں نے کہا میں آپ کا شرعی پردہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں, میں 2-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے 2-4 میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی, اور میں نے اپنی جیب میں جتنی میری اوقات تھی میں نے اس کو انعام دیا, اور میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نے شرعی پردہ کے ساتھ اپنی نوکری پر رہنا ہے, نوکری نہیں چھوڑنی, اور بس میں آپ کی صرف نیت ٹھیک کروانا چاہتا ہوں. آپ اس نوکری پر شرعی پردہ کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کام کرتی رہو کہ میرا شرعی پردہ اسلام کی دعوت بنے گا. اور میں وہ شرعی پردہ میں تھے, میرے کہنے سے وہ اپنا رونا نہ سنبھال سکی. اس نے کہا مولوی صاحب آپ پہلے کوئی عالم دین مجھے لگے ہو جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے, وگرنہ تو میں نے خاندان سے بھی گالیاں کھائی ہے, یہاں بھی لوگوں سے گالیاں کھائیں. میں نے کہا نہ, اس وقت شرعی پردہ میں جس ٹیچر کو, جس لیڈی ڈاکٹر کو دیکھو اس کا حوصلہ بڑھاؤ, انہیں کہو تیرا شرعی پردہ کیا ہے, اسلام کی دعوت ہے. تیرا شرعی پردہ کیا ہے, اسلام کی دعوت ہے, اسلام کی دعوت ہے. بہرحال میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی, اور میں نے اسے یہ کہا کہ بیٹی ہمیں تو اس لائن کا تجربہ نہیں ہے, آپ نے کوئی, اس نے کہا جی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اللہ کے فضل سے جب سے شرعی پردہ کیا ہے میرے دفتر میں بھی میرا خاص احترام ہے, میرے دفتر میں بھی کیا ہے, میرا خاص احترام ہے. انہوں نے اپنے افسر کا نام لیا, کہنے لگے کہ جب میرا کام زیادہ ہو, لیٹ ہو رہے ہو, تو وہ میرے پردے کا اتنا خیال کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں بیٹی اب ٹائم ختم ہو رہا, آپ جلد جاؤ اپنے گھر, جاؤ اپنے گھر. مجھے جو عزت پردہ کی وجہ سے ملی ہے وہ عزت مجھے اس سے پہلے حاصل نہیں تھی, اس سے پہلے حاصل نہیں تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا حاصل یہ ہے. اللہ کے نبی نے بھائی کتنی باتیں ارشاد فرمائیں, 6, ان کو یاد کر لیجیے, میں دوبارہ دہراتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے والدہ کی, ماں باپ کی نافرمانی تم پر حرام قرار دی ہے. نمبر 2, بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا, اس کی کچھ جدید شکل میں نے آپ سے عرض کر دی. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, یہ تشریح سے رہ گیا, بس اب وقت پورا ہو گیا, کہ ایسے خود غرض بندے کو سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں جو صرف لینا جانتا ہو, دینا نہ جانتا ہو. ہمارے ہاں بخل اور خود غرضی آج کل یہ ہے, ہم اپنے ماں باپ سے لینا ساری زندگی لیا ہے, اب ماشاءاللہ برسر روزگار ہو گیا, ماں باپ کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ایسا بندہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہے, ملعون ہے, جو صرف لینا جانتا ہے, اس کو دینے کا پتہ. سب سے بڑے سخی اللہ ہیں, اور اللہ کے بعد سب سے بڑے دینے والی ذات جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
نمبر 4 فرمایا کہ فضول کلام فضول بحث کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 5 فرمایا کہ بہت زیادہ الٹے سیدھے سوالات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ نمبر 6 یہ جو مال کو تم ضائع کرتے ہو الٹی سیدھی رسموں میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔